اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ نثار بانو بنت علی حسن زوجہ مرحوم مغفور علی متقی جعفری حاضرین مجلس کے مرحومین اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی علی محمد وعلی محمد. محترمہ خورشید فاطمہ جناب نجم الحسن صاحب کی بہن بہت شدید علیل ہیں، ان کی شفاء کلی کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ جو بہت معروف آیت ہے آیہ مباہلہ کے عنوان سے. یوں تو قرآن مکمل اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ معرفت کا، مفاہیم کا، علم کا ایک سمندر ہے، مگر بعض آیات جنہیں بڑا گہرا تعلق حاصل ہے اسلامی تعلیمات سے اور اسلام کی تقدیر سے اور اسلام کے مستقبل سے، ان آیات میں سے ایک آیت آیہ مباہلہ ہے. احادیث کے بھی نام دیے گئے ہیں، حدیث قدیر ہے، حدیث سفینہ ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث دار ہے. اسی طرح آیات کے بھی کچھ نام ہیں، آیہ مباہلہ، آیہ قدیر، آیہ ولایت،
یہ نام اہل علم نے قرار دیے ہیں، اہل دقت نے قرار دیے ہیں کہ ان آیتوں کو ایک ایک عنوان دے کر مکمل ایک باب معرفت قائم کیا گیا ہے۔ حضرت آیت اللہ میر حامد حسین ہندی، جنہوں نے ابقات الانوار کے نام سے ایک طویل دفاع فضائل اہل بیت کے عنوان پر کتاب مرتب کی، یہ بھی میں اپنے ساتھیوں سے اس میں شراکت کرتا ہوا گزروں کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، اہل تشیع کے خلاف، شیعت کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی کہ جس کے بہت صفحے ہوں گے تو 600-700 صفحے ہوں گے۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی ایک جلد میں ہمارے خلاف، اس کے اب تک 150 سے زیادہ جواب دیے جا چکے ہیں، اور ابقات الانوار اس ایک کتاب کا 40 جلدوں میں ایک جواب ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اسے جواب مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اتنا مفصل، مطول، اتنا وسیع جواب ایک جلد کا سینکڑوں جلدوں میں جواب ہے جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، ہمارے علماء نے دیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے جواب نہیں مانا جائے گا، جواب ایک جلد کا ایک جلد میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں ان سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ واقعاً جواب تو جواب ایسا ہونا چاہیے، مگر ہمارے ان بزرگوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اتنے طویل جواب دے کر کہ کم سے کم یہ بتا دیا کہ علم کی وسعت کہاں پائی جاتی ہے۔ اتنے طویل جوابات۔ اعتراضات کیے گئے کہ یہ فضیلت معتبر نہیں ہے، یہ فضیلت معتبر نہیں ہے، یہ فضیلت معتبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلتیں اختلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جن صاحبان فضائل کو منصب بھی عطا کیے ہیں انہیں تو مورد اختلاف قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک ذات کو اللہ نے منصب نہیں دیا، اور وہ ذات ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس کا شاید ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جب صاحب فضیلت کسی صاحب منصب کے بارے میں بات کرے گی تو اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کی بات کو مانا جائے گا۔ بی بی کی عظمت پر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے، دو باتیں نہیں ہیں، دو خیال ہی نہیں ہیں، اور شاید تشیع کی طرف رغبت رکھنے والے لوگوں میں غالب تعداد ان لوگوں کی ہے جو بطفیل سیدہ اس مکتب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایک طویل آپ اگر فہرست اٹھا کر دیکھیں تو اکثریت جو تشیع کی طرف، اکثریت جو مکتب اہل بیت کی طرف راغب ہوئی ہے وہ بطفیل سیدہ راغب ہوئی ہے۔ کوئی دو باتیں ہی نہیں ہیں، بی بی کے حوالے سے فضیلتوں کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ اللہ بلندتر صلوات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے جس سے مجھے اور آپ کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں تقویت کا مطلب یہ ہے کہ مکتب کو، نظریے کو تقویت مل رہی ہوتی ہے۔ دو شخصیتوں نے، میں کیونکہ اپنی ایک روش کے مطابق بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دو شخصیتوں نے اس ہمارے مملکت کے اندر دو ایسے موضوع اٹھائے کہ جو اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوا بلکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوا، اگرچہ ظاہر ایسا ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے خلاف ہے، وہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ ایک کراچی کی شخصیت تھی، ایک لاہور کی شخصیت۔ ایک نے مولا علی کے کھلے ہوئے دشمن کی حمایت کا اعلان کیا،
اور ایک نے جناب زہرا پہ گزرنے والے مصائب کا انکار کیا۔ یہ دونوں اقرار یا انکار یا اللہ کا شاید کوئی ارادہ تھا کہ اس سے ہمیں تقویت پہنچی ہے، ہمارے نظریے کو تقویت پہنچی ہے۔ 10 سے زیادہ کتابیں کراچی سے جو نعرہ لایا گیا، اس پہ 10 سے زیادہ کتابیں ہمارے بھائیوں نے اب تک ان کے خلاف، اپنے ہی بھائیوں نے، ہمارے ہی بھائیوں نے اب تک ان کے خلاف لکھی جا چکی ہیں، اور وہ بڑی مضبوط کتابیں ہیں، اور میں ان ساری کتابوں کا حاصل بھی کر چکا ہوں۔ کچھ ہندوستان سے لکھی گئی ہیں، کچھ پاکستان سے لکھی گئی ہیں۔ احادیث موضوعہ فی فضائل فلاں، وہ ساری جعلی حدیثیں جو فلاں کی عظمت کے اوپر بیان کی جاتی ہیں، خود ہمارے بھائیوں نے بھائیوں کو جواب دیا ہے کہ وہ جعلی حدیثیں ہیں۔ جی، ہمیں کچھ زیادہ دقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، میں چھوٹا سا ایک آدمی، چھوٹا سا ایک طالب علم، اپنی کم علمی کا احساس رکھنے والا، ہم نے 34 کتابیں اپنے بھائیوں کی کھول کر دکھائیں۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ ہمارے بھی بڑے ہیں جو آپ کے بڑے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بڑے نہیں ہیں، یہ ہمارے بھی بڑے ہیں۔ ہم تو کہہ کے تھک نہیں رہے کہ دیوبندی عالم بھی ہمارا عالم ہے، بریلوی عالم بھی ہمارا عالم ہے، اسلامی تعلیمات کا عالم ہے۔ ویسے بھی عالم سے چاہے وہ کسی بھی مکتب کا ہو، ہم تو اتنا وسیع ہو کر سوچنے والے لوگ ہیں کہ حتیٰ ہندوؤں کا بھی اگر کوئی عالم ہے تو اس سے بھی محبت کریں، اس لیے کہ اگر ہندوؤں سے ہمیں کوئی بات کرنی ہوگی تو اس کے عالم سے ہی کریں گے نا۔ اگر ان کا عالم نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی؟ عیسائیوں کا، پادریوں کا، اگر ان کا ہم احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان سے متعلق بات کس سے ہوگی؟ قرآن نے جاہلوں سے تو بات کرنے کو منع کیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا ہر مکتب کا عالم آپ کا عالم ہے۔ اور پھر میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم مولا کائنات کی تعلیمات کی روشنی میں ہر مکتب کے عالم کو اپنا عالم مانتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے عالموں کو بھی اپنا عالم مان لو، ان کا بھی ویسے ہی احترام کرو۔ اور بقول ناصر الملت قال اللہ مقامہ کہ اگر بے عمل عالم دین بھی ہے تب بھی اس کا احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس نابینا کی طرح ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہو کہ گزرنے والوں کو رستہ نظر آ جائے۔ اسے خود تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس علم کا، مگر وہ دوسروں کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، فضائل کا ایک سمندر ہے، فضائل کا ایک وسیع میدان ہے، اور ان عناوین فضائل میں سے ایک فضیلت کا عنوان آیہ مباہلہ ہے۔ آیہ مباہلہ میں پنجتن کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ نے سرکار دو جہاں کی عظمت کو بہت روشن انداز سے اس آیت کے اندر ہم پر عیاں کیا۔ مولا کائنات کی عظمت، سیدہ کی عظمت، حسنین کی عظمت ایک انجمن صداقت ہے، ایک سچوں کی انجمن ہے، ایک حق بولنے والوں کا گروہ ہے، ایک ایسا قبیلہ ہے جس کا تعارف اللہ کروا رہا ہے۔ اور شاید تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت اگر ہم گنتی میں لے کر آئیں تو سب سے بڑی فضائل میں بڑی فضیلت صداقت کی فضیلت ہے۔ ہم کسی ایک مجلس میں کہہ چکے ہیں کہ صداقت کی قسمیں ہیں، یہ جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، یہ صداقت کے تمام معنی پر پورے اترتے ہیں۔ کسی ایک معنی بولنے کی صداقت، عمل کرنے کی صداقت، اپنے مولا سے وعدوں کو پورا کرنے کی صداقت، ہر اعتبار سے ہر عنوان صداقت پہ جو پورا اترتا ہے گھرانہ، وہ یہ گھرانہ ہے۔ مگر ہمارا اس آیہ کریمہ سے جو مطلب ہے، اس آیت سے جس ایک نقطے کی طرف ہم توجہ چاہتے ہیں وہ ہے انفسنا۔ آیہ کریمہ کا تبرکاً ترجمہ سن لیجئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو لوگ علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ضدیت پر اترتے ہیں، نہیں مانتے، اے میرے حبیب جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، استدلال کے بعد، شواہد کے بعد بھی نہ بات مانے، تو پھر ان سے کہہ دیجئے
کہ لے آئیں، بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، بلا لاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کل کی مجلس ابتدائی مجلس تھی، میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں ایک بڑی تعداد میں ترجمہ کرنے والے گزر جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جس میں ترجمے کو بہت بہتر اور واضح انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہو نا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ اب یہاں پر مولا کائنات کو اس انفسنا کی جگہ پر نبی لے کے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی جگہ صرف ایک بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، بیٹوں کی جگہ صرف 2 بیٹوں کو لے کر جا رہے ہیں، گنجائش 3 اور 3 سے زیادہ کی ہے، بیٹی صرف ایک جا رہی ہے، بیٹیوں کی گنجائش 3 سے زیادہ کی ہے۔ ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن مجید کا واضح اور روشن اعلان ہے کہ گنجائش بہت تھی مگر مصداق ایک ہی تھا۔ گنجائش بہت تھی مگر مصداق بھی تو ہو، قانون تو عمومی بنایا جاتا ہے، اس قانون پر پورا اترنے والا کون تھا سوائے فاطمہ زہرا کے؟ قانون تو وسیع بنایا جاتا ہے، قانون تو عمومی ہوتا ہے، اس کا مصداق دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں سیدہ کی ذات بیٹیوں کے عنوان میں واحد ذات ہے جو سرکار دو جہاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ انفسنا، اپنے جیسوں کو، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں کو، اس عنوان پر سرکار نے اپنے ساتھ مولا کائنات کو رکھا۔ عزیزو، بات ہی یہ ہے کہ اگر میں یہ مان لوں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علی نبی جیسے ہیں، علی مصطفیٰ جیسے ہیں، علی ویسے ہی ہیں جیسے نبی ہیں، الا لا نبی آبادی، تمام فضائل میں علی تم مجھ جیسے ہو، سوائے اس فضیلت کے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مجھے گمان ہے اسی ممبر سے نقن صاحب کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو نبی نے فرما دیا کہ الا لا نبی آبادی، میرے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، علی تمام فضائل میں تم ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ اور ہارون ایک دوسرے کے ساتھ تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ جو سرکار نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کی فضیلت کسی نبی سے کم ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب قلمدان نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اب رسالت کی ضرورت باقی نہیں ہے میرے بعد۔ ورنہ اگر علی حضرت ابراہیم کے زمانے میں آتے تو علی بھی نبی ہوتے، نبی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم موسیٰ کے زمانے میں آتے تو علی نبی ہوتے، اب کیونکہ ضرورت نہیں ہے نبوت کی، رسالت کی، اس لیے اس عنوان کو نہیں قرار دیا جا رہا۔ اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا کہ کہا گیا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ احادیث کی وضع و ساخت خود پکار کے بتاتی ہے کہ یہ مصطفوی ہے یا جعلی ہے۔ اس بحث میں نہیں جا رہے اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، یہ حدیث متن کے حساب سے، درایت کے حساب سے مکمل نہیں ہے جی۔ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو نبی کے بعد پھر خلافت انہی کو ملنی چاہیے تھی۔ میں گزر رہا ہوں اس بات سے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو فضیلت حضرت سے مستثنیٰ کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں، رسول خبر سمجھانے والے کو کہتے ہیں، توجہ ہے، امام منزل تک پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، یہ نبی کا جملہ ہوتا ہے، امام کا یہ جملہ نہیں ہوتا۔ نبی کہتا ہے میں نے جو پہنچانا تھا پہنچا دیا، تم مانو نہ مانو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہیں بات پہنچا دی،
تم شاکروں میں سے قرار پاؤ یا کافروں میں سے قرار پاؤ، یہ تمہیں اختیار ہے۔ لیکن امام وہ ہوتا ہے جو ایصال الی المطلوب، جو مطلوب تک پہنچاتا ہو، جو منزل مقصود تک پہنچاتا ہو، جس کا کام منزل تک پہنچانا ہو۔ ابھی منزل آئی نہیں ہے، منزل قیامت کو کہتے ہیں، لہٰذا قیامت تک جو نظام ہدایت رہے گا وہ امامت کا نظام رہے گا۔ جی تمام فضائل میں مولا ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو کسی حد تک ایک آدھ دو کوئی باتیں اپنی گزارش کر سکوں۔ غور فرمائیے، دن نبی کا ہوتا ہے، سلام علی کو ہوتا ہے، دن علی کا ہوتا ہے، سلام نبی کو ہوتا ہے۔ یوم بعثت 27 رجب المرجب دن نبی کا ہے نا، بعثت کا دن ہے، سرکار جس دن مبعوث برسالت ہوئے۔ یوم مصطفیٰ ہے لیکن زیارت نامہ مولا علی کا ہے۔ نبی کا دن تھا، نبی کو سلام کرتے نا۔ ائمہ نے جس دن کو نبی سے نسبت ہے اس دن کہا ہے علی کو سلام کرو۔ دن غدیر کا ہے، مولا علی کا ہے، سلام نبی کو ہے۔ یہ مسلسل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سب نے لکھا ہے، اہل دقت نے لکھا ہے کہ یہ ظاہری چاند اور یہ سورج نہیں ہے مراد، یہ ظاہری سورج اور یہ ظاہری چاند مراد نہیں ہے۔ اللہ اس چاند اور سورج کی قسم کھا رہا ہے کہ جو ڈوب جاتا ہے، جو گہن زدہ ہو جاتا ہے، جو بدلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، یہ ظاہری چاند اور سورج کی اللہ قسم نہیں کھا رہا۔ اللہ اس حقیقی سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے جسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ تمام علماء اہل دقت کا کہنا یہ ہے کہ یہ تفسیر علمی، تفسیر معنوی، تفسیر باطنی یہ ہے کہ یہاں سورج سے مراد نبی مکرم کی ذات ہے اور چاند سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ اور چاند کو سورج کے پیچھے اسی لیے رکھا ہے کہ چاند توانائی لیتا ہی سورج سے ہے، اور چاند کا کام بھی سورج کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے توانائیاں لینی ہوتی ہیں۔ اور یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ کبھی میں نے نبی کو چھوڑا نہیں، کبھی میں نے نبی سے دوری اختیار نہیں کی۔ اچھا، سورج نبی کی ذات ہے نا، چاند مولا علی کی ذات قرآن کی آیت کے مطابق۔ تو جو قرآن کی روشنی میں سورج ہے وہ چاند کے ٹکڑے کر رہا ہے، اور جو چاند ہے وہ سورج کو پلٹا رہا ہے، تاکہ بتایا جائے یہ دو نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی اور آل نبی۔ میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جن فضائل کا اقرار فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی، اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی، ان میں ایک فضیلت حضرت فرماتے ہیں مصلی الی القبلتین، میں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب؟ قبلے کا رخ بدلنے کا جب 2 ہجری کے اندر حکم آیا تو اس سے پہلے جو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ 2 ہجری سے پہلے جو نماز پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف، اور پھر 2 ہجری کے بعد جو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو مصلی الی القبلتین تو سبھی ہیں، 2 ہجری سے پہلے پڑھنے والے کم سے کم سبھی دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور صرف آپ مولا کائنات ہی کیوں ہیں مصلی الی القبلتین؟ سینکڑوں کی تعداد میں، شاید ہزاروں کی تعداد میں ہیں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، صرف علی کیوں ہیں؟ یہ مولا کا اپنا اوپر فخر کرنا، یہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا، یہ ائمہ کا بعد میں دہرانا، علی کے فضائل کو، ان میں اس فضیلت کو عنوان گفتگو قرار دینا، نبی اور علی کے علاوہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے کوئی اور نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جا چکی تھی، نبی آگے تھے، علی پیچھے تھے۔
دوسری رکعت کے اختتام پہ حکم ہوا کہ اپنا رخ موڑ لیجئے، بالکل مخالف سمت پر رخ موڑنا ہے۔ میرے مولا ہمیشہ نماز میں وقت پر پہنچتے تھے، اس دن اللہ نے علی کو مؤخر کیا، اور علی آخر میں ہیں اور نبی آگے ہیں۔ 2 رکعت کے بعد جب رخ موڑا گیا ہے تو اب علی آگے ہو گئے ہیں، نبی پیچھے ہو گئے ہیں۔ 2 رکعتوں میں نبی آگے ہیں، 2 رکعتوں میں علی پیچھے ہیں، 2 رکعتوں میں علی آگے ہیں، 2 رکعتوں میں نبی پیچھے ہیں۔ مصلی الی القبلتین، ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا یا نبی ہے یا علی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اگر حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ کے وحدت کا میں قائل ہو جاؤں کہ ان کی حقیقت دونوں کی ایک ہے، تو امت کی وحدت بھی اسی میں مضمر ہے۔ امت کا اختلاف ختم کس عنوان پر ہوگا؟ جب میں مان لوں کہ جو حقیقت نبی کی ہے وہی حقیقت مولا علی کی ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہے، پھر عنوان ہی روشن ہے، بات ہی بہت واضح اور متقن ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں اگر ہیں نا تو اس کی ایک حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے اس دعوے کو پہلے، اس پہ جو اعتراض ہے، جو اس پہ شبہ ہے، اس کو روشن کروں اپنے اوپر۔ 2 چیزوں کی حقیقت ایک نہیں ہوتی، 2 چیزیں 2 ہوتی ہیں، تبھی اس لیے کہ ان کی حقیقتیں 2 ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں ایک نہیں ہوتی، 2 ہیں تو 2 ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 بھی ہوں اور 1 بھی ہوں؟ اچھا، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ لطف بھی آتا ہے کہ فلسفہ، منطق اور مدرسے کی اصطلاحوں کو آپ دقت سے سن لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ ان اصطلاحوں سے بھی استفادہ ہو۔ خود حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت، ماہیت کی شناخت کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ ماہیت کی شناخت کو، ماہیت اگر سمجھ میں آ جائے تو اسے حقیقت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شناخت کے لیے 2 طرح کے سوال کیے جائیں گے جس کے جواب کو اس کی شناخت شمار کیا جائے گا۔ ایک سوال ہوگا ما ہوا سے، یہ کیا ہے؟ ایک سوال ہوگا من ہوا، یہ کون ہے؟ ما ہوا، ماہیت کے اوپر گفتگو تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ما ہوئی سوال اور من ہوئی سوال۔ ما ہوا یہ کیا ہے؟ من ہوا یہ اس کی شناخت میں دوسرا مرحلہ ہے، یہ کون ہے؟ منطق میں شے کی تعریف کی جاتی ہے، وجود کی تعریف کی جاتی ہے، ہر چیز کی تعریف منطق کے ذریعے سے ہی کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے۔ مثلا لفظ علم میں استعمال کروں، مجھ سے سوال ہو جائے کہ علم کی تعریف کیجئے۔ مثلا شجاعت کا لفظ میں استعمال کروں، مجھ سے سوال ہو جائے کہ شجاعت کی تعریف کیجئے، سخاوت کی تعریف کیجئے، عزت کی تعریف کیجئے، غیرت کی تعریف کیجئے، مثلا قرآن کی تعریف کیجئے، مولا کائنات کی تعریف کیجئے۔ جی، اب یہاں وہ تعریف بمعنی فضیلت اور فضائل بیان کرنا بھی ہے، وہ اسی معنی میں، جب میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں گا تو گویا مولا کی تعریف کر رہا ہوں گا۔ اچھا، میں اگر کسی کی تعریف کروں گا تو یہ بات جچتی ہے، سجتی ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنی تعریف کر رہا ہوگا تو اس کی مذمت ہو رہی ہوگی۔ لہذا جب کبھی اہل عرفان سے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ آپ کون ہیں، میں ایک عارف کی خدمت میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے ایک شاگرد نے، ایک صاحب نے جو وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا آج تک میں خود پتہ نہیں چلا سکا کہ میں کون ہوں، تو میں کیا بتاؤں گا کہ میں کون ہوں؟ مجھے کیا پتا میں کون ہوں، مجھے خود نہیں پتا میں کون ہوں۔
میں اپنے آپ کو پہچان لوں تو میں ولی نہیں بن جاؤں؟ سارا مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ میں ہی نہیں پہچانتا اپنے آپ کو. ساری دنیا کو تو میں پہچانتا ہوں مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا. یہ ہے انسان کی حیثیت. اور مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی تو ہے جو اللہ کو پہچانے گا. سارا مسئلہ ہی تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے. مجہول ترین مخلوق اگر دنیا کے اندر کوئی ہے جس کو نہیں پہچانا جا رہا, نہیں پہچانا جاتا, نہیں پہچانا جا سکتا, اس لیے کہ روزانہ رنگ بدلتا ہے. روزانہ تو میں نے بہت دورانیہ لمبا کہہ دیا. ہر آن رنگ بدلتا ہے, ہر آن اپنی تعریف تبدیل کرتا ہے, ہر آن اپنی کیفیت کو بدلتا ہے, ہر آن اپنی حیثیت کو بدلتا ہے. یہ 2 منٹ پہلے والے کا انسان 2 منٹ بعد نہیں ہوتا. 10 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا, وہ 10 سال تو بہت دور کی بات ہو گئی. یہ تو ابھی صبح کا شام تک پیسہ نہیں رہ پاتا. یہ تو ہر آن بدلتا ہے. ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہے. ہر شخص ہر آن ایک نیا ایک اپنا وجود بنا رہا ہوتا ہے. میرے بدن کے اندر بھی ہر لمحے میں میرا وجود تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. بدن کا وجود یعنی بدنی وجود. جی بدنی وجود میرا ہر لمحے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, تو روحانی وجود کیسے تبدیل نہیں ہوگا؟ ہر آن میں تبدیل ہو رہا ہوں, مسلسل میں تبدیل ہو رہا ہوں, مسلسل میں بدل رہا ہوں. اور جب میں ہر لمحے بدل رہا ہوں, اب بات آئیے تو ایک پہلو سنتے جائیے گا. جب میں ہر لمحے بدل رہا ہوں, جب ہر آن میرے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے, تو مجھے آنات لمحات کا حساب کرنا چاہیے نا. میں دنوں کا, ہفتوں کا, مہینوں کا اور سالوں کا حساب کیوں کرتا ہوں؟ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا پیمانہ, اس کا ترازو بھی اتنا ہی ظریف اور نازک ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. لوہے کو تو تولنے کے لیے وہ منوں کا پیمانہ رکھا جاتا ہے, لکڑیوں کو تولنے کے لیے منوں کا پیمانہ رکھا جاتا ہے. جی اینٹوں کو, پتھروں کو تولنے کے لیے وہ ٹنوں اور منوں کے پیمانوں سے تولا جاتا ہے. مگر سونے کو تولنے کے لیے کلو کا بھی باٹ نہیں ہوتا. تولا ماشا گراموں سے تولا جاتا ہے نا. جی ہیرے کو تولنے کے لیے کوئی 1 کلو کا باٹ رکھیں گے؟ گرام, تولا, ماشا, اس لیے کہ وہ چیز قیمتی ہے. جتنی چیز قیمتی ہوگی اتنا ہی اس کے تولنے کا جو ذریعہ ہوگا وہ بھی بہت ظریف اور نازک ہوتا چلا جائے گا. اگر میرے نزدیک میری زندگی, میرے نزدیک میری عمر, میرے نزدیک ایک ایک لمحے کی کوئی حیثیت ہے, تو میں اپنی عمر 40 سال کیوں بتاتا ہوں؟ میں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ 4,25,000 مثلا اتنے 100 سیکنڈز کا ہوں؟ میں اپنی عمر سیکنڈوں میں کیوں نہیں بتاتا, میں سالوں میں کیوں بتاتا ہوں؟ میں سال کا تو ہوں ہی نہیں, میں تو لمحوں کا ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھئی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور آل نبی. تو انسان کو پہچاننا کتنا مشکل ہے. یہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہے, یہ لمحے لمحے میں تبدیل ہو رہا ہے. کیا معلوم کہ میں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے کیا تھا اور ممبر سے اترنے کے بعد کیا ہو جاؤں. یہ جو بار بار ہمیں نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں, جو بار بار تسبیح استغفار کی ہمارے ہاتھوں میں تھامی جا رہی ہے, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو فوراً پہنچو, یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے تو ہے, یہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے تو ہے, تاکہ میرا ہر لمحہ مسلسل بہتری کی طرف جائے. اور ہم پر تو خصوصی انعامات ہیں اللہ کے, اور ہم ممنون احسان ہیں اپنے والدین کے, اپنے بڑوں کے, کہ ہمیں جس نظام سے جوڑا ہے وہ نظام عزاداری ہے. ہم ہر کچھ مدت کے بعد فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اصلیت کو پلٹا رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو وہاں لے جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارا مولا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تعریف کی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز کی تعریف ہے. اب انسان کی تعریف ایک ہوگی ما ہوا سے. انسان کیا ہے؟ جن ہے, جی فرشتہ ہے, پتھر ہے, حیوان ہے. انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. یہ ما ہوا کی تعریف ہے. اس میں بے ادبی کچھ دیر کے لیے برداشت کر لیجئے. یہ ما ہوا کی تعریف ہے کہ انسان حیوان ہے. ابھی من ہوا کی تعریف اس کے بعد کا مرحلہ ہے.
پہلے مرحلے میں ہمیں انسان کا تعارف، انسان کی تعریف کی صورت میں یہ دیکھنا ہے انسان ہے کیا. پتھر ہے، جماعتات میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے. انسان کیا ہے؟ ما ہوا، کیا ہے یہ؟ کہا جائے گا الانسان حیوان. جب بات یہاں تک رک جائے گی کہ انسان حیوان ہے تو یہ ما ہوا کی تعریف ہے، ما ہوا کے ذریعے سے تعریف ہے. تعریف میں ایک منطق میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنس، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فصل. ما ہوا کی تعریف میں ایک جنس کا استعمال ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اور ایک فصل کا بیان ہوتا ہے. مثلا الانسان حیوان، یہ انسان کی جنس بیان کی جا رہی ہے. انسان حیوان ہے، یہ جنس ہے، حیوانیت اس کی جنس ہے. مگر حیوان تو جیسے ہی میں نے کہا الانسان حیوان تو مجھے چار پائے، مجھے دو پیروں پہ چلنے والے، مجھے اڑنے والے، مجھے اور بہت سارے حیوان بھی نظر آئے. تو کیا یہ سب ایک جیسے ہیں؟ تو اب یہ جنس بیان ہوئی ہے کہ الانسان ہوا حیوان، انسان حیوان ہے. فصل کیا ہے اس کی بھائی؟ کیسے میں شیر سے اس انسان کو علیحدہ کروں، گیدڑ سے اس انسان کو علیحدہ کروں، مثال کے طور پہ بھیڑیے سے اس انسان کو علیحدہ کروں، پرندوں سے اس انسان کو علیحدہ کروں، کیونکہ حیوان تو وہ بھی ہے، حیوان یہ بھی ہے. تو فوراً میں کہوں گا الانسان ہوا حیوان. اب میں فصل لے کر آ رہا ہوں. اب تک جنس ہے، انسان حیوان ہے، یہ جنس ہے. اب فصل کیا ہے؟ ہوا حیوان ناطق. جب ناطق کا لفظ استعمال کروں گا تو یہ میں اس کی فصل لے کر آیا ہوں. یہ فصل علیحدہ کر رہا ہے نا حیوانوں سے اور جانوروں سے اور حیوانوں سے اسے علیحدہ کر رہا ہے، فصل بن گئی. یہ کون سا حیوان ہے؟ ناطق، جو سمجھتا ہے، ناطق جو سمجھاتا ہے. یہ وہ حیوان ہے جو سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کی تعریف میں ایک جنس اور ایک فصل کے ذریعے میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ انسان حیوان ہے، اور حیوان بھی ناطق ہے، یعنی سمجھنے اور سمجھانے والا حیوان ہے. یہ تو کافی نہیں ہے. ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں. ہر شخص انسان ہے. تو کیا میں ان سارے انسانوں کو مصطفیٰ جیسا انسان مان لوں؟ کیا میں سارے انسانوں کے مولا علی جیسا انسان مان لوں؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو اب اہل منطق نے فصل کے بعد بھی ایک فصل کو قرار دیا ہے. اس فصل کو کہتے ہیں فصل اخیر یا فصل مقوم. ایک ایسی فصل جو اس فصل میں شامل ہو جانے والے غیر معیاری لوگوں کو علیحدہ کر کے یہ بتائے کہ یہ انسان اور وہ انسان مختلف ہے. اسے فصل مقوم بھی کہتے ہیں، اسے فصل اخیر بھی کہتے ہیں. اب الانسان ہوا حیوان الناطق، یہ جنس و فصل بیان ہو گئی. لیکن حیوان الناطق کے بعد اگر میں ایک اور لفظ استعمال کر لوں تو بہت سارے انسانوں سے اس ایک انسان کو وہ ممتاز بنا دے گا، اور وہ ہے حیوان ناطق حامد. ایک ایسا انسان حیوان، ایک ایسا حیوان ناطق کہ جو حامد بھی ہے، حمد کرنے والا ہے، یعنی اپنے رب سے جڑا رہنے والا ہے، جس کا اپنے مالک سے تعلق کبھی نہ ٹوٹتا ہو. حامد. عزیزان گرامی، اب یہ جو حامد کا جو صفت ہے، جو فصل اخیر ہے، مجھے معاف کیجئے گا، آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے بہت دقت سے یہاں تک کی گفتگو سنی. اب نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. یہ جو حامد کی صفت ہے، یہ جو فصل اخیر ہے، یہ فصل مقوم جو ہے منطق کے اندر، یہ حامد ایک جیسا نہیں ہے. بھائی میں الحمدللہ رب العالمین روزانہ 10 دفعہ بول رہا ہوں، اور نبی مکرم بھی کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین. مولا کائنات بھی سورہ الحمد پڑھتے تھے نماز کے اندر. تمام ائمہ الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، ائمہ بھی بولتے ہیں. وہ بھی حامد ہیں، ہم بھی حامد ہیں. فرق دونوں حامدوں میں کیا ہے؟ میں بہت طویل بھی جا سکتا ہوں اس بحث کے اندر، اور مختصر ایک جملے میں بھی اپنے محترم سننے والوں کو نتیجہ دے سکتا ہوں. حامد وہ بھی ہیں، حامد ہم بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ حامد وہ حامد ہیں جنہوں نے حمد کرنا سکھائی ہے، اور ہم وہ حامد ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب
اب وہ حدیث مبارکہ اس جگہ پر حسن پائے گی بیان کے اندر کہ جہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں لولا نحنو ما عبد اللہ، لولا نحنو ما حمد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی حمد ہی نہ ہوتی۔ جی اس حدیث کا کچھ دوستوں نے غلط فائدہ بھی لیا ہے اور مراد یہ لے رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا۔ بہت موٹا فرق ہے، بہت موٹی سی بات ہے، بہت غلط سوچ ہے اس انداز کا سوچنا کہ اگر اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالے کہ ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا۔ اللہ نہ ہوتا اور ہے، اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور ہے، اللہ نہ ہوتا اور ہے، اللہ کی حمد نہ ہوتی اور بات ہے۔ اسی حدیث سے بعض شاعروں نے کچھ نظم بھی کر دی ہیں اپنے قصیدوں کو، اور پھر وہ شرک اور غلو کی طرف گفتگو جاتی ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کی ذات وہ منفرد ذات ہے جس کے فضائل میں جتنا ہم سمجھے بغیر آگے بڑھیں گے، ہضم کیے بغیر آگے بڑھیں گے تو گمراہی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ لہٰذا علی دوزخ میں بھی لے جانے کے سبب ہیں اور علی جنت میں لے جانے کے بھی سبب ہیں۔ علی کی وجہ سے ہی لوگ دوزخ میں بھی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اب یہ سوال کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، نبی کا جب تعارف کروایا جائے گا تو نبی کو کس انداز سے بیان کیا جائے گا، اور مولا علی کو، دونوں کا تعارف ایک ہی ہے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہی ہیں۔ جز جز کا مقوم ہوتا ہے، جز جز کا متم ہوتا ہے، جز جز کے لیے سہارا ہوتا ہے، جز جز کو کامل بناتا ہے، ایک جز دوسرے جز کو کامل بنا رہا ہوتا ہے۔ مولا نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، میرا اور علی کا وجود ایک حقیقت کے ساتھ ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جو نبی کا جز ہو وہ نبی کی وجود کا متم ہے، مکمل ہے، اسے مکمل کرنے والا ہے۔ یعنی حقیقت فاطمیہ اور حقیقت محمدیہ ایک ہے۔ حقیقت فاطمیہ اور حقیقت محمدیہ اگر ایک ہے تو حقیقت علی اور حقیقت نبی کو بھی ایک ماننا پڑے گا، تبھی یہ حدیث روشن ہوگی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفر نہ ہوتا، نہیں ہوتا کوئی، اس لیے کہ دونوں کا برابری نہیں ہو پاتی۔ عزیزان گرامی، حضرت امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ فرمائیے کہ جبریل امی سرکار دو جہاں پر کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ کہنے لگے 12,000 دفعہ۔ سوال کرنے والے کے ساتھ اس کا ایک ایسا دوست بھی تھا کہ جو تشیع میں اپنے دوستوں میں معروف تھا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نبی مکرم پہ جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ انہوں نے کہا جی 12,000 دفعہ۔ کہا حضرت امام احمد ابن حنبل سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آیات تو 6,000 کچھ ہیں، تو جبریل 12,000 دفعہ کیسے آ گئے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جبریل ہمیشہ آیت لے کر نہیں آتے تھے، آیات کے علاوہ بھی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حدیث قدسی کو لے کر آتے تھے، سرکار کی دل جوئی کو آتے تھے، سرکار کی مزاج پرسی کو آتے تھے، جی حسنین کے جوڑے لے کر آتے تھے، حسنین کا جھولا جھلاتے تھے، ہمیشہ آیات تو لے کر نہیں آتے تھے جبریل۔ جی جبریل تو آیات کے علاوہ بھی آتے تھے۔ اب اس نے شاید اپنے دوست کو کوئی تکلیف دینے کے لیے پوچھا علی پر کتنی دفعہ جبریل آئے؟ شاید ان کے گمان میں یہ تھا، بھئی وہ حقیقت ایک ہے، ذہن میں رہے آپ کے، شاید ان کے گمان میں یہ تھا کہ وہ کہیں گے جی علی پر آنے کا کیا مطلب ہے، علی پر کیوں آتے، علی پر سوال ہی تمہارا غلط ہے، جبریل تو نبی پر آتے تھے۔ کہ علی پر کتنی مرتبہ جبریل آئے؟ کہنے لگے 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے رسول پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم و علی البابها،
میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی آئے گا دروازے پہ تو 2 دفعہ آئے گا نا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل، صلوات پڑھیں گے محمد وآل۔ عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بڑا نام ہے، ان کی فضائل، ان کی فضیلت، ان کے باب میں بہت کچھ نقل ہوا ہے۔ بہت مشکل تھا، آج آپ بہت آسانی سے میں مائک پر مولا کے فضائل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مولا کے فضائل انتہائی بشاشت کے ساتھ، انتہائی تراوٹ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ذرا ماضی میں جائیے، کیا ہوا ہے علی کے فضائل بیان کرنے پر، کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور آج اگر 1% بھی کوئی دوست آپ سے کبھی کوئی کہے نا کہ علی کے علاوہ کوئی اور بات کرو، یہ فضائل مولا علی کے علاوہ کوئی اور فضائل کی بات کرو، مولا ہی کی بات ہمیشہ کیوں کرتے ہو، تو اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت مشکل دور گزارا ہے بیان فضائل علی نے۔ امام نسائی جیسے انسان کو کوڑے مار مار کے زخمی کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مولا کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے 7ویں ہجری کے عالم دین، وہ مناقب امیر المومنین نامی کتاب لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف نہیں کیا علی کے ساتھ، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ اور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس لیے علی کے فضائل پر کتاب نہیں لکھی کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے فضائل علی کے اس لیے لکھے ہیں کتاب میں، ایک کتاب ہی لکھ دی علی کے نام پر، کہ میں نے نبی کی حدیث سنی کہ نبی نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے گا اس کے 1000 گناہ معاف ہوں گے، اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ مولا کے نام پہ مسکرانے پہ جب ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہوں، مولا کے نام پر مسکرانے پر جب گردنیاں کاٹ دی جاتی ہوں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا، جب کام مشکل ہوتا ہے تو اس کام کے کرنے والے کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے نا، اس کو اجرت بھی زیادہ دی جاتی ہے نا۔ مشکل کام کرنے والے کی دہاڑی، مشکل کام کرنے والے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس جو ذخیرہ فضائل مولا کائنات ہے اسے آئندہ نسلوں میں منتقل کریں۔ ایک بالغ فہمی اور خوش فکری کے عنوان کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ اور باتیں کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کی ضرورت اپنی جگہ ہے، مگر یہ 3 مجلس مولا کائنات کے نام پر ہم بیٹھے ہیں، اس پر بھی مولا کائنات کے فضائل میں بات کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو۔ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود، توجہ چاہوں گا، بہت ہمت کی بات تھی نبی کی رحلت کے بعد مولا کے فضائل کا بیان کرنا، بہت جرأت مانگتا تھا، بہت شجاعت مانگتا تھا۔ بڑے لوگ تھے جو مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے تھے۔ حسان ابن ثابت نبی کا شاعر 20 سال تک گھر میں بیٹھا رہا، اسے کرسی نہیں ملتی تھی جب کسی ایسی جگہ پر وہ جاتے تھے کہ جہاں ان کو کرسی ملنی چاہیے، انہیں اہمیت نہیں دی جاتی تھی، انہیں دیکھ کے لوگ منہ موڑ لیتے تھے کہ یہ آ گئے، انہیں کہیں احترام نہ دینا پڑ جائے، نبی کا شاعر ہے۔ اور وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، مجھے کہاں 1 آدھ 2 4 5 10 دفعہ آدمی دیکھے گا، اس کے بعد جانا چھوڑ دے گا نا جب احترام نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کے بھی مشاہدے میں نا، علاقے کا اگر بڑا کوئی معتبر جس کا ماضی بہت اچھا ہو، جس کا احترام مسلسل رہا ہو، اسے کچھ دور میں اس انداز سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے تو وہ گھر بیٹھ جائے گا۔ 20 سال تک حسان ابن ثابت، کتنا بڑا نام ہے حضرت حسان کا، شاعر ہے سرکار دو جہاں کے، نعت کی دنیا میں پہلا اور بڑا نام ہے، حضرت ابو طالب کے بعد بڑا نام ہے حضرت حسان ابن ثابت کا۔ 20 سال تک گھر بیٹھ گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ حسان ابن ثابت نبی کے زمانے میں یہ وہ بڑا شاعر ہے جس نے غدیر میں سب سے پہلا قصیدہ من کنت مولا فہذا علی المولا کے اعلان کے بعد پہلا قصیدہ جس نے فی البدیع لکھ کر مولا کی شان میں وہی سنایا تھا، وہ حسان ابن ثابت تھا۔
شب ہجرت بستر پیغمبر پہ مولا علی سوئے تو بہترین قصیدہ ہے ان کا مولا کی شان میں. جہاں جہاں علی کی کوئی فضیلت سامنے آتی تھی نبی کی نعت کے ساتھ علی کی منقبت لکھ دیتے تھے. نبی کی نعت علی کی منقبت، نبی کی نعت علی کی منقبت. حسان ابن ثابت، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر بیٹھ گئے، وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزاری انہوں نے. بہت مشکل دور دیکھا صرف اس جرم میں کہ وہ نعت ہی نہیں کہتے تھے، منقبت بھی کہتے تھے. عبداللہ بن مسعود بڑی ہمت کی انہوں نے. صحابہ کرام کی عظمت پر سلام ہو رضوان اللہ تعالی علیہم. اس نے پوچھا لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیں یہ دور بھی آ گیا تھا، ایک شخص کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے بہت فضائل ہیں. آپ صحابی پیغمبر ہیں، علی کے کیا فضائل ہیں؟ تو عبداللہ جو ضمیر کا اور فطرت کا سالم ہوتا ہے نا، جو کردار کا سچا ہوتا ہے، وہ بہرحال ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کی سالمیت کا اظہار کرتا ہے. کہنے لگے 4 فضائل علی کے ایسے ہیں جن کا میں خود شاہد ہوں. 4 علی کے فضائل ایسے ہیں جن کا میں خود شاہد ہوں. ان میں سے ایک بھی اگر میرے پاس فضیلت ہوتی تو میں کائنات سے افضل کہلایا جاتا. ان 4 فضائل میں سے ایک فضیلت بھی اگر اللہ مجھے دے دیتا میں کائنات میں سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک فضیلت، اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا. تب نبی نے فرمایا لا اوتین رایتا غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ویحبہ اللہ رسولہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ. میں نے علی کی یہ فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. خیبر کا قلعہ 40 دن تک فتح نہیں ہو پایا. لوگ بڑے بڑے جاتے رہے، بڑے مجاہد جاتے رہے، بڑے پہلوان، بڑے شجاع لوگ جاتے رہے، مگر مارکا مشکل تھا، مارکا سخت تھا، کسی سے وہ مارکا سر نہ ہو پایا. تب نبی نے اعلان کیا کل میں اسے علم دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا، کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا. ایک سمت سے نہیں، اپنے دشمنوں پہ 4 سمتوں سے حملہ کرے گا. کسی کو فرار کا راستہ نہیں دے گا، اور جو بھاگنے لگے گا اس کے پیچھے بھاگے گا نہیں. کرارن غیر فرارن، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. اب میں ایک ایک جملے پر اگر بات کروں گا تو یہاں تبرہ کی بحث شروع ہو جائے گی. کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، منطوق کا مفہوم نکال لیجئے. جو کرار ہوگا منطوق کا مفہوم نکال لیجئے. جو غیر فرار ہوگا منطوق کا مفہوم نکال لیجئے. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، منطوق کا مفہوم نکال لیجئے. بھائی اس سے زیادہ نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور جب دوسرا دن آیا، وہ سب کے سامنے ہے واقعہ، بڑا حسین باب ہے، تو مولا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا علی نہیں تھے میدان کے اندر، آشوب چشم کی وجہ سے، کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے. حضرت نے بلایا، اعجاز نبوت سے مولا علی پہنچے ہیں. سرکار دو جہاں نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا ہے. جس کے لعاب میں شفا ہو، اس کے خون میں کتنا دم ہوگا، اس کی دعا میں کتنا دم ہوگا. میرے مولا کی آنکھوں کا آشوب برطرف ہوا، علم مولا علی کے ہاتھوں میں دیا گیا، اور مولا اس آب و تاب کے ساتھ، اس شجاعانہ رویے رفتار کے ساتھ میدان جہاد میں اترے، اور برق کی مانند علی نے مرحلوں کو سر کیا. اور پہلا کام یہ کیا کہ دشمن کو مارا، اور اس کے بعد قلعہ خیبر، دروازہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، اور اسے اپنے ہاتھ پہ بلند کر کے لشکر اسلامی کے لیے پل بنایا. اور جب سارا لشکر خیبر کے قلعے کے اندر چلا گیا تو پھر کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اتنا بڑا دروازہ؟ حضرت نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے قوت جسمانیہ سے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا، بل بقوت رحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے.
مجھے کہنے دیجئے جس کے وجود میں رحمانی قوت اتر آئے اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اللہ ہوا قدرت الہی کا مظہر، قدرت الہی کا مظہر۔ اللہ اکبر۔ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہو وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ بات کل آگے بڑھے گی۔ مولا علی کے فضائل میں یہ بات بہت ہے کہ اللہ نے علی سے نفس خرید لیا اور اپنی مرضیاں اللہ نے علی کے حوالے کر دی۔ یہ علی کے حوالے مرضیوں کا مطلب تفویض بھی نہیں ہے، ولایت اور ہے، تفویض اور ہے۔ یعنی اب اللہ کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا معاذ اللہ، یہ تفویض ہے۔ مفوضہ ہم نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مفوضہ نہیں ہیں۔ ہم اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ ہم صاحبان ولایت لوگ ہیں۔ اللہ نے ولایت علی کے حوالے کی ہے، خود اپنی جگہ علی پر بھی ولی ہے، علی کا بھی اللہ ہے۔ مگر یہ بہت بڑا عنوان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ من لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے عوض۔ اللہ کی مرضیاں مولا علی نے لے لی، اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب علی کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے علی کے پاس وہ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ علی کا اپنا وجود ہی نہیں ہے، اپنا وجود بیچ چکے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو بیچ ڈالے، بکی ہوئی چیز پر تسلط اور تصرف جائز نہیں ہوتا۔ مولا نے رات کی تاریکی میں اپنا وجود بیچ ڈالا۔ یہ نفس مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، یہ تو نفس خدا ہیں، وہ انفسنا ہے، یہ نفس الہی ہے۔ نفس الہی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عین الہی ہے، ذات الہی ہے، نہیں۔ اللہ نے اپنے امور، اللہ نے اپنی مملکت، اللہ نے اپنی مرضیاں مولا علی کے حوالے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث میرے مولا کی، وہ مناجات کے جملے میرے مولا کے اس مفہوم کے ساتھ جو حسن پاتے ہیں ان پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ یا اللہ میرے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا۔ یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اب بعد والا جملہ دیکھیں کہ جو مولا کائنات کی مناجات کا خلاصہ جملہ ہے، الہی انتا کما احب۔ یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا اللہ علی چاہتا تھا۔ فجعلنی کما تحب، اور علی کو بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسا چاہتا ہے ہمیں، تو مجھے دیکھنا ہوگا جیسا علی ہے۔ ایسے شجاع بن کر دکھاؤ، علی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، شجاعت بڑھاؤ۔ شجاع ہو تو ایسا ہو، سخی ہو تو ایسا ہو، صاحب غیرت ہو تو ایسا ہو، اس لیے کہ اللہ علی کو چاہتا ہے۔ اللہ کی صنعت کو علی کہا جاتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، اللہ نے ہمیں خلقن تو خود بنایا ہے، خلقن ہمارے حوالے کیا ہے۔ خلق اور خلق زبر اور پیش کا فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن خلق ہمارے حوالے کیا ہے۔ خود بن کر دکھاؤ، علی وہ ہے جسے خود اللہ خلق بھی کرتا ہے، اخلاق بھی علی کے خود اللہ بناتا ہے۔ جس کے بدن کو بھی اللہ بنائے اور جس کی روح کو بھی اللہ سنوارے، ایسا ہونا چاہیے اللہ کا بندہ۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔
یہ علی کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ علی کی دعا قبول ہوئی ہے. اللہ نے علی کو ویسا ہی بنایا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. عزیزو، جس کی عظمت اتنی ہو کہ میں اور آپ گھنٹوں ان مباحث کو کرتے رہیں، ہماری زندگیاں کم اور تنگ پڑ جاتی ہیں، مگر بات ایسا لگتا ہے جیسے ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں سرکار کی خدمت میں گیا تو حضرت مناجات میں مصروف تھے، دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی. یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو علی کے صدقے معاف کر دے. کہ میں کچھ فاصلے پر گیا تو علی مناجات پڑھ رہے تھے، تو علی کہہ رہے تھے، اللہم اغفر للمسیئین من شیعتی. یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق مصطفیٰ، نبی کے صدقے میں. حقیقت دونوں کی ایک ہے، ایک ایک کا واسطہ دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کا واسطہ دے رہا ہے. نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو علی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، اور علی جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو نبی کے واسطے سے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یا علی، تمہارے بارے میں سینوں میں بغض بھر چکا ہے، میرے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے. میرے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ جو سینوں میں بغض تمہارے بارے میں بھرا ہوا ہے اس کا اظہار ہوگا. ہاتھ پکڑا ہوا ہے، روایت کا منظر دیکھیے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے ایک عہد کرو، میرے بعد تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ بغض کا اظہار ہوگا. مجھ سے ایک عہد کرو، تلوار نہیں اٹھاؤ گے، جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا میں تلوار نہیں اٹھانی. اللہ کا کام بھی بڑا نرالا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. جب بھی علی کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا. جو علی ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ 3 دن کھانا نہ کھائے، کیا گزری ہوگی اس علی پر جب زہرا پہ ہاتھ اٹھے ہوں گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب نبی کی رحلت قریب ہوئی تو حضرت نے وصیتیں خاص طور پر جناب زہرا سے اور جناب مولا علی سے خاص وصیتیں کی ہیں. میں نے ایک جملہ کہا، اللہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لے گا نا، تبھی تو امتحان ہوگا. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، نبی نے فرمایا میرے بعد بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤں گی. یہ وصیت فرمائی تھی نبی نے، میرے بعد جاؤ گی مانگنے. میرے بزرگ بتا رہے تھے، میرے استاد آیت اللہ قرآنی اس روایت کو انہوں نے ہمیں حوالوں کے ساتھ یہ روایات سنائی. وہ فرمانے لگے کہ جب جناب زہرا نے یہ سنا نا کہ مجھے مانگنا ہوگا، 3 دن تک اپنے بابا سے کنیز مانگنے جاتی رہیں، بول نہیں پائی کہ بابا کنیز دے دو. جو بابا سے کچھ نہ مانگتی ہو، جو شوہر، کئی مرتبہ مولا نے کہا فاطمہ کچھ کہو، کچھ تمہارے لیے لے کر آؤ، کوئی خواہش. کبھی مولا علی سے نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے.
وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جا رہی ہے۔ فاطمہ میرے بعد تمہیں دربار میں جانا ہوگا، مسجد میں جانا ہوگا، فدق کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو لا کے فرمانے لگی، بابا اگر آپ کا اور اللہ کا حکم ہے تو میں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ کلما دخلت علیہ قام الیہا، بڑے پیار سے، محبت سے سجا کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس حدیث کو سنی شیعہ سب پڑھتے ہیں کہ جب بھی جناب زہرا آتی تھی، جب بھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کی روایت نہیں ہے، ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا، جب بھی جناب زہرا آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، واجلس فی مجلس، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جب بھی سینکڑوں، ہزاروں نہ صحیح سینکڑوں مثالیں سب نے دیکھا، سب نے سنا، یہ حدیث، یہ منظر کسی کے لیے پوشیدہ نہیں رہا۔ جب پلٹ کر آئیں نا، فدق مانگنے جب گئیں، جب واپس آئیں تو مولا کائنات نے بڑھ کر پوچھا، فاطمہ کیا گزری تمہارے اوپر؟ تو کہنے لگی، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یا علی، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ پھر فرماتی ہیں، افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ بڑا سخت جملہ ہے جناب زہرا کا۔ علی، افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا، افسوس اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ معقولو، میں کہتی رہی، میں غلط نہیں کہتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مجھے بھرے دربار میں، بھرے مجمع میں جھٹلایا گیا، مجھے بھرے مجمع میں جھٹلایا گیا، میں غلط نہیں کہتی، میں یہ کہتی رہی۔ میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہم سے، ہمارا جو صوبہ ہے وہ سندھ ہے، سندھی جناب زہرا کا نام نہیں لیتا، سندھی جناب زہرا کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے سچی سین، سچی سین، سچ بولنے والی بی بی۔ کیا ہوا تھا جو یہ بولا جاتا ہے؟ میری بی بی نے اپنے بابا کی تحریر پیش کر دی، یہ مولا علی کے مصائب سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ میری بی بی نے اپنے بابا کی تحریر پیش کر دی، اس میں لکھا ہوا تھا، نبی نے ایک سے زیادہ چیزیں بی بی کو دی تھیں، اسے دیکھ کر حکم دیا گیا کہ نامہ لکھا جائے، فاطمہ کے حوالے کیا جائے، یہ فاطمہ کی چیزیں ہیں۔ ایک اور شخص وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے بی بی کے ہاتھ سے وہ نامہ لیا، اسے پڑھا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا تو اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ ایک بہت مواحد، بہت دقیق اور ایک علمی شخصیت تھے لاڑکانہ میں، عبدالحمید چاندیو صاحب۔ جب یہ والا منظر، یہ روایت وہ پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے، کچھ لمحوں کے لیے آپ بیٹھے رہیے۔ کوٹ کے جاتے تھے، دو چار ٹکڑے بین کر لاتے تھے، ممبر پر بیٹھ کر کہتے تھے، بتاؤ کتنی دیر لگی؟ سارا روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے، جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، فاطمہ زہرا کے بال سفید ہو گئے تھے۔ رانا، یہ آپ کی امت نے کیا کیا؟ بابا، یہ آپ کی امت نے کیا کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، علی آپ پر سخت وقت کون سا تھا؟ فرمایا 3 مصیبتیں نبی کے زمانے میں مجھ پر سخت آئیں، 3 مرحلے نبی کے زمانے میں مجھ پہ سخت گزرے، اور 3 باتیں نبی کے بعد مجھ پر بڑی شاق تھی۔ نبی کے بعد جو مجھ پہ مشکل وقت آیا، اس میں سب سے پہلا وقت وہ تھا کہ جب میں نبی کا جنازہ غسل آ رہا تھا، جب میں نبی کے جنازے کو دفنا رہا تھا، وہ علی پر بڑی مصیبت کی گھڑی تھی۔ سنیں گے دوسری مصیبت علی نے کیا کہی؟ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، جب فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، مجھے علی پر وہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ مجھے میرے نبی نے کہا تھا، علی تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، تمہیں کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ تیسری مصیبت،
میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ غدیر میں سجا کر اہتمام سے انتظام سے نبی نے اعلان کیا تھا مولائیت کا، مولا ہونے کا، میرے لیے بڑی شاق بات تھی کہ لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ یہ مجھ پہ بڑی مصیبت تھی۔ وہ ایک نظام جو نبی مجھے دے کر گئے تھے وہ نظام چھین لیا گیا۔ عزادارو، علی اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں نا، جناب امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، امام حسن کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، جناب زینب کے ہاں حجاب، اپنے بابا کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی۔ جس کا جو مزاج تھا اس کے مطابق اللہ نے امتحان لیا ہے۔ مولا کائنات کا مزاج کیا تھا؟ مولا کائنات کی عادات کیا تھیں؟ مولا کی ایک عادت عدل و انصاف کا نفاذ، مولا کی ایک عادت غیرت مندی۔ علی بن ابی طالب نے انہی دونوں مرحلوں سے امتحان دیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے مسائل اور مشکلات کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ علی کنویں میں منہ دے کر اپنے دل کو ہلکا کرتے تھے، وہاں جاگ جا کر آوازیں لگاتے تھے، کوئی نہیں ہے جو میری بات کو سنے، کوئی نہیں ہے جو میرے درد کو سمجھے۔ وہ جو درد مندی کے ساتھ اور درد مندانہ انداز سے علی نے زندگی گزاری، اب علی تھک گئے تھے۔ یا اللہ وہ رات کب آئے گی؟ مناجات کر رہے ہیں، یا اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ اچھا، یہ لہجہ اس وقت امام سجاد کا بھی تھا جب کسی نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس وقت امام سجاد نے کہا تھا کاش میری ماں نے آج کے دن کے لیے مجھے جنا نہ ہوتا۔ یہ جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے مولا نے اپنے مناجات میں کہنا شروع کیا، یا اللہ وہ رات کب آئے گی جس کا رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے مولا گزشتہ دن جو گزرا اور افطار کیا اپنی بیٹی کے گھر، یہ جو رات گزری ہے، آج جو صبح آئی، مولا اپنے گھر سے نکلے ہیں مسجد کوفہ کے لیے، سجا کر اپنے آپ کو امامہ رکھ رہے ہیں، کمر میں ایک پٹکا باندھ رہے ہیں، عبا لے رہے ہیں، نالینیں پہن رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب خوشی خوشی گھر سے جا رہے ہیں، جیسے بہت عرصے سے ڈھونڈنے والی شے جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ مل رہی ہے علی کو۔ جب نکلنے لگے تو مرغابیوں نے رستہ روکا، دروازے کی زنجیر نے کمر میں لپٹ کے علی کو روکا۔ سنیں گے کیا فرمایا؟ بی بی ام کلثوم کو دیکھ کر فرمایا، ام کلثوم تیرا تو سارا گھر مجھ پہ نوحہ پڑ رہا ہے، یہ در و دیوار مجھ پہ نوحہ پڑ رہے ہیں۔ گئے ہیں میرے مولا مسجد کے اندر، نماز صبح صادق سے پہلے صبح کاذب کا وقت ہے، میرے مولا نے اہتمام کرنا شروع کیا، کچھ لوگ سو رہے تھے انہوں نے اٹھایا، ان میں سے ایک ابن ملجم کو بھی اٹھایا۔ اللہ اکبر، میں اس سے کہوں گا تیرے ساتھ کیا علی نے برا کیا تھا؟ 1000 میں 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے، اسے آگ میں جلا جلا کے زہر میں بجھا رہا ہے۔ نیت یہ ہے کہ جب ضربت لگے تو علی بچنے نہ پائے۔ میرے مولا مصلی عبادت پر پہنچے، صفیں درست ہونے لگی۔ عزادارو، تمام چاہنے والے اور تمام کوفے کے رہائشی اور انسان مرد تمام لوگ وہاں موجود ہیں جو نماز کے اندر حاضر ہیں۔ نماز بھی فجر کی ہے، ماہ رمضان کی ہے، افضل ترین مہینہ، افضل ترین عبادت، اللہ کا گھر ہے۔ علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا۔ علی سر اٹھانا چاہتے تھے کہ ایک فضا میں تلوار بلند ہوئی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی، وہ جب زمین کی طرف آئی ہے تو علی کے سر کو توڑ ڈالا۔ آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہاتف غیبی کی آوازیں بلند ہونے لگی، الا قد تحطمت ارکان الہدی، ارکان ہدایت گرا دیے گئے، امیر المومنین کو مار دیا گیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، زلزلہ آنے لگا کوفے کے اندر۔ میرے مولا حسن آگے بڑھے، آواز دے کر کہا بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔
بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ امام حسن نے نماز مکمل کروائی۔ میرے مولا علی کو محراب کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا، حضرت بیٹھے رہے۔ جیسے ہی نماز مولا حسن نے مکمل کروائی، آگے بڑھ کر بابا سے پوچھا، بابا فرمان لگے پہلے مجھے اتنا بتاؤ میری داڑھی رنگین ہوئی یا نہیں؟ میرے خون سے میری داڑھی رنگین ہوئی یا نہیں؟ فرمایا بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ کہا حسن میں اب اس زخم سے اچھا نہیں ہوں گا، تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا تمہاری شہادت کیسے ہوگی۔ ایک مرتبہ ابن ملجم دوڑا اسے پکڑنے کے لیے، کچھ صحابی گئے اور اس کو پکڑ کر بھی لے کر آئے۔ میرے مولا کو سہارا دے رہے تھے صحابہ کرام۔ امام حسن آگے بڑھے، امام حسین، عجیب منظر تھا۔ میرے مولا حسن نے، مولا حسین نے ایک جانب سے، مولا حسین نے دوسری جانب سے بابا کو اٹھایا، 4 قدم چلے، فرمان لگے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر بٹھا دو۔ میں کہوں گا مولا آپ کا حسین کربلا میں علی اکبر کا لاشا اٹھائے گا، آپ کا حسین علی اصغر کا لاشا اٹھائے گا، بار بار زمین پر بیٹھے گا۔ بیٹا حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بیٹا حسین مجھ سے میرے قدم نہیں اٹھ رہے۔ بابا کو پھر زمین پر بٹھا دیا، ایک قالین پھیلایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا گیا، چاروں سمتوں سے مختلف لوگوں نے اس قالین کو اٹھایا، مولا کو اٹھا کر لے کے چلنے لگے۔ امام مولا علی نے کیا دیکھا کہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آواز دے کر کہا بیٹا حسن گریہ کر رہے ہو؟ خبردار، تمہیں امت سنبھالنی ہے، تمہیں نانا کا دین سنبھالنا ہے، حوصلہ کرو۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو صحیح بولتے ہیں، جو ایسی زندگی گزارتے ہیں حق اور سچ والی، انہیں یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ امام حسن کو بیٹا گریہ نہیں کرو، بیٹا گریہ نہیں کرو۔ ایک نگاہ میرے امام حسین کی طرف گئی مولا علی کی، امام حسین کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمان لگے حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی برداشت نہیں تھا، تمہارا گریہ تو تمہارے بابا کو بھی برداشت، تمہارے نانا کو بھی برداشت نہیں تھا، خبردار حسین گریہ نہیں کرو، خبردار حسین گریہ نہیں کرو۔ مولا عباس کی طرف نگاہ گئی، عباس رو رہے تھے، عباس تم بھی رو رہے ہو؟ عباس نہیں رو، محمد حنفیہ نہیں رو، سارے رستے جو بیٹوں سے کہتے رہے نا نہیں رو، بیٹا حسن گریہ نہیں کرو، بیٹا حسین گریہ نہیں کرو، عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، زینب کو آتے ہوئے دیکھا، علی خود رو دی ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے، زینب کے سر کو سینے پہ رکھا، بہت دیر بچی کو لپٹا کے روتے رہے۔ اے میری زینب یہی کوفہ ہوگا، تمہارے سر پہ چادر نہ ہوگی، میری بچیاں بے مخنہ و چادر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا